دنیا میں ظلم و جور کا اٹھا جو ایک سیلاب، جس طرح آج کل دہشت گردی ہو رہی ہے وہ بھی یہی دور کہ دنیا میں ظلم و جور کا اٹھا جو ایک سیلاب، پیدا ہوا فضائے شریعت میں انقلاب، اور آئی ندائے غیب کہ اے جانب تراب، ہاں وقت ہے کہ کر دے تو باطل کو بے نقاب، اور سر دے کے کفر و شرک کی گردن کو توڑ دے، اٹھو اور اٹھ کے ظلم کا پنجہ مروڑ دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کل ایمان نعرہ حیدری۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، الذي بعد فلا يرى وقرب فالشهد النجوى، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا، والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم۔ صلوات پر محمد وآلہ بزرگان محترم اور عزاداران سید الشہداء، عشرہ مجالس کی پانچویں
مجلس میں آپ کی خدمت میں آیا وافی ہدایہ کو عنوان سخن بنا کر اپنے معروضات لے کر حاضر ہوں۔ ارشاد حضرت احدیت ہے، اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے ان دعوے داران محبت سے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ وہ بڑا غفور اور بخشنے والا اور رحیم ہے۔ سلسلہ کلام مختلف مراحل سے گزرتا رہا، اور میں نے یہ کوشش کی کہ میں فلسفہ محبت اور بندگی اور اہمیت اتباع رسول اللہ آپ کو محسوس کر رہا ہوں کہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ خداوند عالم جو خود مرکز محبت ہے، اسے خود بغیر دلیل کی کھوکھلی محبت قبول نہیں ہے۔ بے شک۔ اگر اسے فقط دعویٰ محبت قبول ہوتا تو وہ دلیل محبت نہ مانگتا، اور محبت کی دلیل میں خداوند عالم جو مانگ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اتباع رسول ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیا وہ محبت کو محبت سے براہ راست نہیں بدل سکتا تھا؟ ایک سوال یہ ہے، کیا تو یہ کہتا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو کرو، بڑی اچھی بات ہے، اور اگر اپنی محبت کو کسی کی محبت سے بدلتا تو بظاہر تو محبت کا بدل، محبت کا قائم مقام محبت ہی ہوتی ہے۔ بھئی مجھ سے محبت ہے تو فلاں سے محبت کرو، مگر وہ محبت سے محبت کو اگر بدل دیتا براہ راست تو امتحان محبت نہ ہو پاتا اور دلیل محبت نہ ملتی۔ توجہ ہے؟ اگر محبت کو محبت سے براہ راست بدل دیتا تو کوئی دلیل اور کوئی کسوٹی اور کوئی معیار نہ ہوتا کہ کون حقیقی چاہنے والا ہے اور کون فریب کر رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہیں سے مزاج دین سمجھ میں آتا ہے کہ محبت کو براہ راست محبت سے نہیں بدلا جا رہا ہے، بلکہ محبت کو اتباع رسول اللہ، پیروی رسول اللہ سے بدل کر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ میں جذبہ محبت کا احترام تو کرتا ہوں، مگر تیری محبت یہ کوئی فیل بے زنجیر اور بے زنجیر کا ہاتھی نہیں ہے کہ جدھر چاہے اپنے ارادے سے خود سے چلا جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی محبت کا جذبہ تو فطری ہے، وہ انسان کے خمیر میں اللہ نے ودیت کیا ہے، وہ فطرت انسانی میں ہے جذبہ، مگر محبت کو لگام پہنائی جا رہی ہے، لجام دی جا رہی ہے، زنجیر پہنائی جا رہی ہے۔ یعنی یہ کہ محبت تو اگر کرنا چاہتا ہے
تو اپنے انداز میں ہم سے محبت نہیں کر سکتا، بلکہ محبت کے آداب بھی ہم ہی سکھائیں۔ جو ہے کہ نہیں ہے، یعنی اتباع رسول اللہ سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا مطالبہ نہیں ہے، محبت کا تو تجھے خود دعویٰ ہے۔ اتباع سے بدلہ اس لیے گیا ہے کہ آپ شریعت کے پرخار وادی میں سیر کرو اور حلال و حرام کے پل صراط سے گزرو، ماشاءاللہ کیا کہنے، احکام شریعت کی بھٹی میں پک کے سونے کی طرح نکھرو، تاکہ تمہیں آداب محبت آ جائیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت ظاہر ہے کہ یہ محبت فقط اللہ کا حق ہے، محبت کسی کا حق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کا احسان ہوتا ہے تو محبت ہو جاتی ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اور کسی کا بھی احسان ہے کسی کے اوپر؟ توجہات ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی خدا نے پیدا کیا ہے، انتظام وجود بھی کیا، انسرام بقا بھی کیا، نعمتوں سے سرفراز بھی کیا، گلشن کائنات کو ہمارے لیے سجایا، ارض و سما کو ہمارے لیے بنایا، جنت و دوزخ ہمارے لیے بنائے، عرش و کہکشاں ہمارے لیے بنائے، افلاک و گردش افلاک ہمارے لیے بنائے، سرحیہ رگان آسمان ہمارے لیے بنائے، قندیل شمس و قمر ہمارے لیے لٹکائے، ستاروں کی راہ گزر ہمارے لیے بنائے، دریاؤں میں روانی ہمارے لیے، امواج میں طغیانی ہمارے لیے، گلشن رنگ و بو ہمارے لیے، طیور کی نغمہ سرائیاں ہمارے لیے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نسیم سہاری ہمارے لیے، کائنات کی ہر شے ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ تو اب یہ طے ہے کہ جب ہم کائنات پہ نظر ڈالیں گے اور اپنے کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کتنا منعم ہے، کتنا کریم ہے کہ جس نے ساری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، تو خود بخود ہمیں محبت ہونے لگے گی۔ اور یہی سبب ہے کہ محبت مانگی نہیں گئی ہے، آداب محبت مانگے گئے ہیں۔ محبت نہیں مانگی گئی ہے، محبت تو فطری ہے۔ میری پچھلی تقریروں کے جملے ظاہر ہے کہ وہ اگلی تقریروں میں کام آئیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ بندگی اختلافی نہیں ہے، سلیقہ بندگی اختلافی ہے، محبت خدا اختلافی نہیں ہے، آداب محبت اختلافی ہے۔ جیسے کہ وجود خدا اختلافی نہیں ہے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، وہ ہے تو کیسا ہے یہ اختلافی ہے۔ تو اب محبت پہ توجہ، وہ خود مرکز محبت ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق محبت حقیقت میں نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب آداب محبت سکھائے جا رہے ہیں کہ محبت میرا حق ہے، کسی اور کو چاہنا جائز نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی اپنی طرف سے اپنا محبوب نہیں بنا سکتا۔ فالو کرے تو آگے بڑھوں گا۔ کسی بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اپنا محبوب بنا لے۔ کسی کا کیا احسان ہے کہ خود سے محبوب بنا لے؟ محبوب کائنات میں ہوں۔ اب تمہیں خود سے محبوب نہیں بنانا ہے، بلکہ میری رضا دیکھو، مجھے دیکھو۔ بھائی میں محبوب کائنات ہوں، تمہیں محبوب بنانے کا حق نہیں ہے۔ ہاں اگر میں کہوں کہ فلاں سے محبت کرو تو میری محبت کی وجہ سے اس سے محبت کرنا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وعلی اتباع رسول اللہ کی طرف جو لایا گیا آداب محبت سکھانے کے لیے، کون ہے محبوب یہ بتانے کے لیے۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ کسی سے خود سے محبت کرو، نہ کوئی حق ہے کہ کسی سے نفرت خود سے کرو۔ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات اور ہے بھائی، بہت توجہ۔ کچھ لوگ فقط یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس کو چاہنا ہو چاہیے، مگر یہ الجھن کیسی، یہ کسی سے نفرت کیسی، یہ کسی سے الرجی کیسی؟ بھائی جن کو چاہنا ہو چاہیے، اچھی بات ہے، پیار کی باتیں کیجئے۔ تو پیار کی باتیں تو ہم کر ہی رہے ہیں،
پیار کی بات ہے بھائی، ابتدا اللہ نے بھی پیار ہی سے کی ہے، محبت ہی سے کی ہے، خلقت کائنات ہی محبت میں ہوئی ہے۔ جملوں کی گہرائیوں تک پہنچے تو مزہ آئے گا۔ اس کائنات کی خلقت جو ہے محبت میں ہوئی ہے۔ کنتو کنزم مخفیہ فحببت ان عرف فخلقت الخلق لیکا یعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ پہچانا جاؤں، تو اپنے کو پہچانوانے کی محبت میں پیدا کیا۔ ابتدائے کائنات محبت سے ہوئی ہے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ بس خالی محبت کی بات کیجئے، ہم کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے والے، اور آپ کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے والے؟ ہاں یہ طے ہے کہ نہ محبت ہمیں خود سے کرنی ہے کسی سے، نہ نفرت ہمیں اپنے حساب سے کرنی ہے۔ ماشاءاللہ، کیا توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہ وہ دو جذبے ہیں کہ اللہ نے وجود انسانی میں رکھے ہیں، اور یہ طے ہے کہ اللہ نے جو صلاحیت بھی انسان کے وجود میں رکھی ہے، ہر صلاحیت کے استعمال کا کوئی نہ کوئی طریقہ بتایا ہے۔ پہنچ رہے ہیں میری بات کی گہرائی تک کہ نہیں؟ جو صلاحیت بھی اللہ نے انسان کے وجود میں رکھی ہے، ہر صلاحیت کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور اس کے شرائط ہے، اس کا قانون ہے۔ ہر جذبہ، ہر صلاحیت، گنتے رہے ذہن میں، ہر انسان کے وجود میں جتنی بھی ایبیلٹیز اور صلاحیتیں اور جذبے ہیں، ان ہر جذبے کو استعمال کرنے کی اللہ نے اپنے قانون کے لحاظ سے اجازت دی ہے۔ بے شک بے شک، یعنی ایبسولوٹ اجازت نہیں ہے کہ جیسے چاہو جس جذبے کو استعمال کرو۔ میں پہنچ رہے کہ نہیں میرے اشاروں تک؟ ہر جذبے کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر بعض جذبات کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی تھی تو وہ جذبہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیوں جب اس کا کام نہیں تھا؟ بھائی وہ خالق حکیم ہے، وہ حکیم ہے، عالم ہے، اس کا کوئی فعل عوض نہیں ہے، وہ ہمیشہ انہی جذبوں کو دیتا ہے، وہی صلاحیتیں دیتا ہے کہ جس کو استعمال کرنا ہو۔ ہم آپ کو سوچنے کا موقع دے رہے ہیں، کوئی ایک ایسا جذبہ اور صلاحیت بتا دیجئے کہ جس کو کبھی نہ کبھی استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو۔ کوئی جذبہ ایسا نہ ملے گا۔ ہر جذبے کو، ہر صلاحیت کو، ہر قوت کو استعمال کرنے کی کہیں نہ کہیں اجازت ہے۔ بات یہ ہے صرف کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے اور بتائے ہوئے انداز اور بتائے ہوئے آداب اور بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، 100% کسی صلاحیت پر اللہ نے پہرا نہیں بچھایا۔ تو اب ہمیں دین و شریعت سے الگ ہو کے یہ بتاؤ کہ انسان کے وجود میں بھائی یہ دو جذبے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جذبہ محبت بھی ہے، جذبہ نفرت بھی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو لوگ خالی نفرت کرتے ہیں ان سے میرا کہنا ہے کہ محبت کا جذبہ بھی تو کبھی بیدار کرو۔ واہ واہ، اللہ کیا کہنے۔ اور جو خالی محبت کے چکر میں رہتے ہیں اور ایک طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہمیں کیا پڑی ہے کون کیسا تھا، who am I to judge، ہمیں کیا پڑی ہے، ہمارا کون سا حق ہے کہ فیصلہ کرے۔ فیصلہ آپ کو نہیں کرنا ہے، سبحان اللہ، جو ہے کہ نہیں ہے، فیصلہ اللہ کر چکا ہے۔ نفرت آپ کو کرنا ہے، محبت آپ کو کرنا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی، یا علی،
انہی دو بھائی بہت بیدار ہو جائیے، اس لیے کہ آپ کا ٹائم مجھے بہت ضائع نہیں کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ کچھ آپ کے توقعات سے اور میرے ارادے سے وقت اوپر ہو جاتا ہے. میں چاہ رہا ہوں اس کو کنٹرول کروں کہ یہ ویک ڈیز ہے، ویکنڈ پہ انشاءاللہ دیکھا جائے گا، اور اگلے ویکنڈ پہ تو محرم ہی ختم ہو جائے گا. تو آپ ان ویک ڈیز میں اپنے ٹائم کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو بیدار رہے. اللہ نے ہر جذبہ، جو جذبہ بھی وجود انسانی میں دیا ہے، اسے استعمال کرنے کی اجازت ہے. ہر راستہ اس نے بتایا، قانون اس نے بتایا، سلیقہ اس نے بتایا، لیمٹس اس نے بتائی ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو یہ نہیں بتانا ہے کہ فلاں محبوب ہے، نہیں. اللہ بتائے گا کہ یہ چاہنے کے لائق ہے، آپ کو چاہنا ہے. اللہ بتائے گا کہ یہ قابل نفرت ہے، آپ کو نفرت کرنا ہے. اس لیے کہ دونوں جذبے جو ہیں یہ ساری کائنات میں جاری و ساری ہیں. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بس ساری کائنات میں نظام محبت بھی ہے اور نظام نفرت بھی ہے. آپ حیرت کر رہے ہوں گے، الفاظ بدل گئے ہیں. آپ ایک ذرے کو اٹھا کے دیکھو یا آسمان پہ نظام شمسی اٹھا کے دیکھیے، خدا کی ساری کائنات جو ہے وہ ایک نظام کے تحت چل رہی ہے. بھائی میرے ذروں کو دیکھو، تمہیں اس میں نظام زندگی، نظام محبت مل جائے گا. یہ میرے ذرے جنہیں بے حس و بے شعور اور بے حرکت تم سمجھتے ہو، کوئی ذرہ بھی خالی نہیں بیٹھا ہے. ہر ذرہ سرگرم عمل ہے. حرکت جوہریہ جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، ہر ذرہ ہر وقت سرگرم عمل ہے. کہ میرے جن ذروں کو تم خاموش سمجھ رہے ہو، بے حس و حرکت سمجھ رہے ہو کہ یہ ساکت پڑے ہوئے ہیں، نہیں. میرے ذروں کے سینوں کو چاک کر کے دیکھو، ہر ذرے کے سینے میں ننھے ننھے دل دھڑک رہے ہیں. اے صاحبان علم و نظر، صاحبان مطالعہ، میرے ہر ذرے میں کہ سینے چاک کر کے دیکھو، اس میں ننھے ننھے دل دھڑک رہے ہیں. یہ ذرے خاموش نہیں بیٹھے ہیں، یہ ساری کائنات سرگرم عمل ہے. ساری کائنات سرگرم عمل ہے، ہر ذرہ سرگرم عمل ہے، سیارے سرگرم عمل ہے، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں سرگرم عمل ہے. میری کائنات خاموش نہیں بیٹھی ہے. تو تم سمجھتے ہو تم ہی بڑے کام کرنے والے ہو. کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو رزق حلال نہ کھاتا ہو. کائنات کی ہر شے سرگرم عمل ہے. میرے ذروں کے سینوں کو چاک کر کے دیکھو کہ ان کے بھی ننھے ننھے دل دھڑک رہے ہیں. ایک نظام محبت ہے، ہر ذرے کے ساتھ ایک نظام محبت ہے. ذرا دیکھو کہ ان میں کچھ ذرے ہیں جو مرکزیت لیے بیٹھے ہیں. اور ایک مالیکیول ہے جس میں 2 ایٹم ہیں. ایٹم میں کچھ اور چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نیوٹران اور پروٹان نیوکلیس میں بیٹھے ہیں، مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو ہم نے مرکز میں بٹھایا ہے کہ وزن مرکز لیے ہوئے بیٹھے ہیں، وزن مرکز لیے ہوئے بیٹھے ہیں. اور کچھ پھٹکر ذرے ہیں جو بڑے سرگرم عمل ہیں، ان کا نام ہے الیکٹران. ان کے لیے بھی ہم نے دائرے معین کیے ہیں، اور مرکز سے ان کا ایک رابطہ بھی ہے. وہ توافق قوے جانا کر رہے ہیں، وہ اپنے مرکز سے بیگانے نہیں ہیں. تو مرکز کے ایسپیکٹ، نیوکلیس کے ایسپیکٹ اپنے اپنے شیلز میں راؤنڈ کر رہے ہیں. پہلے میں 2 ہے، پھر 8 ہے، پھر 32 میں تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. اور دیکھو جو آخری دائرہ ہے ان الیکٹرانز کا، جو آخری شیل ہے، اس میں جو پھٹ کر ذرات دائرہ کش ہے، یہ اتنے سوشل اور اتنے سماجی ذرے ہیں میرے کہ ان کی نظر دوسرے ایٹم کے پھٹ کر الیکٹرانوں پہ رہتی ہے. اور یہ اتنے اعلیٰ ظرف ہے اور اتنا کوآپریٹنگ نیچر ہے ان کا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر خود ادھر جا کے اسے مکمل کر سکتے ہیں تو عشق کی جست لگا کے اسے مکمل کر دیتے ہیں. یہ میرے ذرے بڑے اعلیٰ ظرف ہیں، یہ کم ظرف نہیں ہے جو کسی کو بڑھتے ہوئے نہ دیکھ سکے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
وہ کوانٹم فزکس تک پہنچ چکے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو پھر آپ وہ سائنسدانوں والی سلوات نہ پڑھیے, ہیں تو بالآخر سیکھے آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھو یہ دونوں فورسز کام کر رہے ہیں ہر جگہ, اور جو ہے کہ نہیں ہے, فورس آف اٹریکشن بھی ہے, فورس آف ریپلجن بھی ہے. فورس آف اٹریکشن کو کہتے ہیں قوت جاذبہ, فورس آف ریپلجن کو کہتے ہیں قوت دافعہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ دو فورسز نہ ہو تو سارا نظام غلط ہو جائے. جو ذرہ تمہیں نظر نہیں آ رہا اس میں بھی دیکھو ایک نظام محبت و نفرت موجود ہے. بڑے بیلنس ہے یہ, بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان ذروں میں بھی دونوں قوتیں کام کر رہی ہیں. کہاں بھاگ کے جاؤ گے دونوں جذبوں سے؟ تمہیں تو ہم نے عقل دے کے جذبہ دیا تھا, ان کے پاس عقل نہیں ہے, تب بھی ہر اپنے جذبے کا ایمانداری سے استعمال کرتے ہیں. یہ محبت و نفرت کا ایمانداری سے استعمال کرتے ہیں. تجھے عقل و اختیار دے دیا, اس لیے محبت اور نفرت میں بے ایمانی کرتا ہے. اور سماجیات کو سنبھالے ہوئے ذرے, اور ان کی سوشل لائف دیکھو کہ اگر ادھر جا کے اسے منزل کمال تک پہنچانا ہے تو حسد نہیں کرتے, ہماری طرح جلن نہیں کرتے کہ مدد کر دیں گے تو اونچا اٹھ جائے گا. وہ اسے مکمل کر دیتے ہیں ایثار کر کے, اور اگر وہ خود منزل کمال سے زیادہ قریب ہے تو بغیر کسی تکلف کے بلا لیتے ہیں. تکلف نہیں کرتے, دل چاہ بھی رہا ہے پھر بھی نہیں کہہ رہے. یہ بھولے بھالے میرے ذرے بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کتنا بہترین نظام محبت ہے ان کا. ان کا ایک مرکز ہے, یہ یوں ہی نہیں روا دوا ہے رینڈم, یہ یوں ہی نہیں روا دوا ہے. اور میرے ان ذروں پر تمہیں کتنا اعتبار ہے, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا اعتبار ہے کہ تم نے ذرا سا گہرائی سے مطالعہ کیا تو کیا کیا بنا ڈالا میرے تمہاری طرح. اگر یہ بھی وعدہ خلاف دھوکہ دینے والے ہوتے تو سارا ایکسپیریمنٹ تمہارا دھرا رہ جاتا. ان سے سیکھو, وعدہ شناسی سیکھو, میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تھوڑے میرے ذرے جو ہیں ان کا نظام دیکھو, یہاں وہی دونوں قوتیں کام کر رہی ہیں. اور ذرا سر اٹھا کے آسمان پہ دیکھو, جو سولر سسٹم جسے کہا جاتا ہے, یہ کائنات کہاں ان جذبوں سے بھاگے گی؟ یہ تمہارے لیے ہم نے آیتیں بنائی ہیں. مجھے کائنات کو پیدا کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اگر تو نہ ہوتا. یہ کائنات تمہارے لیے بنائی ہے نا, تو نظام کائنات پہ غور کرو تاکہ سلیقہ زندگی آ جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا آسمان پہ نظر اٹھا کے دیکھو. میں نے نظام شمسی بنایا, میں نے تمام سیاروں کا ایک مرکز محبت بنایا, میں نے سورج کو سب کا مرکز بنایا, اور ہر سیارہ اپنے اپنے دائرے میں اپنے مرکز کے ایسپیکٹ راؤنڈ کر رہا ہے, ہر ایک طواف مرکز محبت کر رہا ہے. مگر کیا سلیقہ ہے کہ جس کو جتنے فاصلے پہ بٹھا دیا گیا مرکز کے پہلو میں گھسنا نہیں چاہتا. کیا کہنے مولانا, ماشاءاللہ. میں نے بھائی ایک نظام شمسی ہے جس کا سورج مرکز ہے, ہر سیارہ اس کا طواف کر رہا ہے. بسم اللہ, کیا کہنے, ہر سیارہ سب اس کے سیٹلائٹس ہیں,
سب اس کا طواف کر رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہے، بڑے ادب کے ساتھ فاصلہ لے کر وہ طواف مرکز کر رہا ہے۔ اور دیکھو دونوں جذبے یہاں کام کر رہے ہیں، ہر سیارے کا سورج کے ساتھ ایک رشتہ کیا ہے؟ جاذبہ، فورس آف اٹریکشن۔ ایک کیا ہے؟ قوت دافعہ، فورس آف ریپلجن۔ اگر فقط جاذبہ اور اٹریکشن ہوتا تو مرکز سے ٹکرا کے فنا ہو جاتا۔ یہ سلیقہ عقائد یہاں سے سکھایا جا رہا ہے۔ اگر خالی جاذبہ ہوتا تو مرکز سے ٹکرا کے فنا ہو جاتے، اور اگر صرف دافعہ اور ریپلجن ہوتا تو مرکز سے بیگانے ہو جاتے، کوئی اور کڈنیپ کر لے جاتا، اور نتیجے میں تہوبالا ہو کے فنا ہو جاتے۔ تو اب یہ قوت جاذبہ اور دافعہ کا بیلنس ہے، توازن ہے، فورس آف اٹریکشن اینڈ فورس آف ریپلجن کا ایکویلیبریم ہے، یہ توازن ہے کہ جو ان کو نہ مرکز سے ٹکرانے دے رہا ہے نہ مرکز سے بیگانہ ہونے دے رہا ہے، بلکہ ادھر جاذبہ کھینچے ہے مگر دافعہ روکے ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ گول گول چکر لگا رہے ہیں، یہیں سے طواف نکلا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ، توجہ ہے، بسم اللہ، بسم بڑا اللہ، بیلنس چاہیے دونوں جذبوں کا۔ ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ، یہ جذبے، یہ جاذبہ دافعہ، یہ اٹریکشن ریپلجن، کہ تم کہاں لے جاؤ گے؟ یہ جذبے وہاں بھی کام کر رہے ہیں، بہترین نظام ہے۔ اور میرے سیاروں کی نقل و حرکت کے اوپر خود تجھے اتنا اعتبار ہے، میرے سورج کی حرکت پہ بڑا بھروسہ ہے، میرے چاند کی حرکت پہ بڑا اعتبار ہے، میرے سیاروں پر تو نے بھروسہ اتنا کر لیا کہ ہزاروں سال آگے کے کیلنڈرز بنا ڈالے ان کے موومنٹ کو دیکھ کر۔ کیا کہنے، نہیں آپ کریکٹ نہیں ہے شاید، بسم اللہ، بسم اللہ، ماشاءاللہ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، کیا کہنے، ہیں؟ یا پھر وہی سورہ توحید پہ شروع کروں؟ ماشاءاللہ، یہ کیا گاڑی سننے کے عادی ہو گئے، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، مل جل کے صلوات سے نوازے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تو یہ میرے ذروں کا نظام ہے، اور اتنا ایکوریٹ نظام ہے، اتنی بہترین پروگرامنگ ہے کہ تم کیسے جانے، یہ کیسے جانے کہ 7:10 پہ سن رائز ہو جائے گا، وہ کیسے جانے کہ 4:11 یا 12 پہ سن سیٹ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، بھائی تمہیں میرے سیاروں پر ان کی اداؤں اور ان کی حرکتوں پہ بڑا اعتبار ہے۔ تم نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ، غور کرے تو ساری کہانیاں ایسی میں کہہ رہا ہوں میں۔ ماشاءاللہ، تم کو میرے سیاروں پہ بڑا اعتبار ہے نا؟ بھائی کاہے کے لیے اعتبار ہے؟ بھائی اسی لیے اعتبار ہے کہ ہم جس کام کے لیے پیدا کرتے ہیں اس کام کی صلاحیت دے کے بھیجتے ہیں۔ واہ 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 واہ، نہیں توجہ ہے؟ بھائی بڑے بڑے ملا کو بھی بڑا اعتبار ہے، بتاتا ہے سائنسداں عمل یہ کر رہا ہے، بڑا بڑا مجتہد بھی عمل کر رہا ہے، سائنسداں کی اپروچ ہے، ایسٹرونومسٹ کی اپروچ ہے، اور بڑا اعتبار ہو رہا ہے۔ بھائی کس لیے یہ ساری دنیا اعتبار کر رہی ہے؟ میرا سورج چاند ستاروں کی حرکت پر کس لیے اعتبار ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی تم ان کی نقل و حرکت کو انہیں معصوم کیوں مانتے ہو؟ کیا کہتے ہیں، نہیں غور کیا آپ نے؟ ماشاءاللہ، اچھا تم مطالعہ کرتے ہو نا، ان کی نقل و حرکت کو بھی بے خطا مانتے ہو؟
اور اپنے سینس آرگنز کو بھی بے خطا مانتے ہو. اللہ اکبر. ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں مولانا, سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں غور کر رہے ہیں. بسم اللہ. ماشاءاللہ. تم کبھی یہ نہیں کہتے میں نے دیکھا مگر نہ مانیے گا اس لیے کہ غلطی ہو گئی ہوگی. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے. میں نے دیکھا نہ مانیے گا, میں نے سونگھا نہ مانیے گا, میں نے سنا مگر آپ نہ مانیے گا, مجھے خود اعتبار نہیں. میں نے چکھا, میں نے چھوا, گرم تھا ٹھنڈا, مجھ سے غلطی ہو گئی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ 5 حواس سے خمسہ, یہ سینس آرگنز, ان پر بھی بڑا بھروسہ ہے. اس لیے بھروسہ ہے نا کیونکہ 5 یہ پہرے دار ہم نے بٹھائے ہیں. تو تم انہیں بے خطا مانتے ہو, میرے سیاروں کو بے خطا مانتے ہو کہ ان سے دھوکہ نہیں ہوگا. آج کی نقل و حرکت دیکھ کے 100 سال آگے کی بات بتا رہے ہو. بھائی سارا خلاصہ یہی تو ہے کہ جنہیں ہم بنا کے بھیجتے ہیں, بیدار ہے کہ نہیں ہے, جنہیں ہم بنا کے بھیجتے ہیں ان سے امکان خطا نہیں ہوتا. جو ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کائنات چلنے میں, یہ طلوع و غروب میں, یہ گردش افلاک میں ہم نے بے حس و حرکت جنہیں تم سمجھتے ہو, جنہیں بے عقل سمجھتے ہو, کیونکہ ہم نے ذمہ داری دی ہے تو ان سے غلطی نہیں ہوتی. ارے آسمان کا یہ نظام جو مادی ہے اس میں بھی ہم بٹھا دیں اگر تو خطا نہیں ہوتی. اب اگر نظام ہدایت کا ذمہ دار نظام ہدایت کا ذمہ دار ہم بنائیں گے, وہ خطا کار ہوں گے. بس فرق یہی ہے کہ تم بناؤ گے تو خطا کار ہوں گے, ہم بنائیں گے تو بے خطا ہوں گے. ایک مل جل کے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ مولانا. بہت سا سمجھو اس آسان زبان اور آسان دلیلوں کے ساتھ بچوں کو عقائد بتا رہا ہوں کہ نظام اگر شمسی دیکھ لو تو کیا بہترین نظام ہے. طلوع و غروب کا بہترین نظام, ان کی حرکتوں کا, ان کے عمل کا ایکوریٹ نظام, کیا پروگرامنگ ہے. ذرہ برابر بھی غلطی, تمہارے آبزرویشن میں غلطی ہو سکتی ہے اگر کیلکولیشن میں کمی ہو, اور تم کچھ سال کے بعد چند سیکنڈ کی غلطیاں ہو جائیں تو گھڑی کو آگے پیچھے کرو. یہ تمہارے آبزرویشن کی کمی ہے, میرے سیاروں کی کمی نہیں ہے. کیا کہنے ہیں. یہ جو لیپ ایئر, یہ لیپ ایئر بھی تم نے بنایا ہے. اگر ہمارے نظام پہ چلتے تو لیپ ایئر نہ ہوتا. اور دیکھ لو جو ہم نے 12 مہینے بنائے تھے اس میں لیپ ایئر نہیں ہے. یہ لیپ ایئر بتا رہا ہے کہ غلطی ہوئی ہے اور تسلیم بھی ہے. تو یہ کمال بے حیائی ہے کہ تسلیم بھی ہے پھر بھی چھوڑتے نہیں اپنا نظام. بہت خاص توجہ, یہ میرا نظام ہے کہ جہاں غلطی نہیں ہوتی. یہ مرکز محبت ہے سورج, دونوں طرح کے جذبے, بہترین نظام ہے. میں کہوں گا اے پروردگارہ, غیر ذوی العقول جو نان انٹلیکچوئلز ہیں ان کے لیے اتنا بہترین اور مکمل نظام محبت, کیا انٹلیکچوئلز کے کوئی تو نے مرکز محبت نہیں بنایا؟ تو نے بے عقلوں کو تو بے مرکز و بے قانون نہ چھوڑا, تو کیا صاحبان عقل کو بے مرکز و بے قانون بے زنجیر چھوڑ دیا؟ اس نے کہا ہم نے زنجیر تو پہنائی ہے, ہم نے مرکز عقل والوں کا بھی بنایا ہے. بھائی بے عقلوں کا مرکز بے عقل کو بنایا. نان انٹلیکچوئلز کا مرکز نان انٹلیکچوئل کو بنایا. سارے سیارے بے عقل ہیں, ان کا مرکز بے عقل سورج بنایا. اب اگر تمہیں عقل والوں کا اپنا مرکز ڈھونڈنا ہے تو ہم نے تمہیں عقل دی ہے, خود ہی سمجھ لو کون ہوگا. بھائی ایک بار نظر اٹھا کے دیکھنا,
ماشاءاللہ کیا کیا ماشاءاللہ آپ میری بات ضائع نہیں ہو رہی ہے، شکریہ. اور آج اسی لہجے میں تھوڑا سا آگے بڑھنے دیجیے. بسم اللہ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. ایک یہ بھی رنگ ہونے دیجیے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو نظام محبت ہر جگہ ہے. دونوں جذبے ہیں. بے عقلوں کا مرکز سورج، عقل والوں کا مرکز خود ہی دیکھ لے. کیا کہنے سورج جس کے اشارے میں حرکت کرے یہی ہے عقل والوں کا مرکز. مگر یہاں پر بھی آ کے ادب سے رہنا. اسی لیے ہم ڈائریکٹ بھی پہنچا سکتے تھے، مگر ہم نے سورج کو دکھا کے پہنچایا کہ ان سیاروں کا ادب سیکھ لے تاکہ اپنے مرکز کے سامنے مؤدب رہو. جو ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں بھی دونوں فورسز ہیں. یہاں بھی جاذبہ ہے، یہاں بھی دافعہ ہے. بھائی مرکز کے قریب تو آنا، مگر مرکز جس جگہ پہ بٹھا دے کیا کہنے یہاں بھی دائرے ہیں. مرکز جس جگہ پہ بٹھا دے منافقت سے اوورلیپنگ نہ کرنا. مرکز جہاں بٹھا دے وہی رہنا. اور اگر دائرے نہیں ہیں تو یہ ایمان کے درجے کیسے ہیں؟ بھائی مرکز سے سب سے قریب ہے سلمان. مرکز کے سب سے قریب ہے سلمان. یہ پہلا دائرہ ہے جس میں کوئی شریک سلمان نہیں. یہ اپنے دائرے میں وحدہ لا شریک صحابی ہے. دوسرے دائرے میں ہے ابو ذر، تیسرے میں ہے مقداد. پھر دائرے پھیلتے جائیں گے. مگر جس کو جہاں بھائی یہ تو دائروں کی بات ہو رہی ہے. اب میں ان سے کیا کہوں جن کو کوئی دائرہ ہی نہ ملا. کوئی ریکگنائز تو لیگل دائرہ نہیں ملا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر مرکز کے قریب چلے آ رہے ہو اور وہ ابھی نہیں اٹھا رہا ہے، ارے ابھی کا لفظ ہم نے یوں ہی بولا ہے. مرکز کے قریب زانو سے زانو دبائے چلے آ رہے ہو اور وہ ابھی نہیں اٹھا رہا ہے، ابھی نہیں اٹھا رہا ہے، تو سمجھ رہے ہو تو راضی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی مرکز کے قریب آنا بھی بہت خطرناک کھیل ہے. مرکز بھی موقع دیتا ہے کبھی کبھی، کیونکہ انٹیلیکچوئلز کا مرکز ہے نا، عقل والوں کا مرکز ہے نا، اختیار والوں کا مرکز ہے نا. مرکز بھی صاحب اختیار، حاشیہ بھی صاحب اختیار. اختیار دیا ہے نا تو مرکز بھی چپ ہے. بلکہ مرکز کبھی کبھی بھائی دو مقصد ہوتے ہیں مرکز کو قریب بلانے کے. مرکز جب اپنے قریب بلائے تو دو مقصد ہوتے ہیں. دونوں مقصد سوٹ نہیں کرتے. ایک مقصد سوٹ کرتا ہے، سوٹ نہیں کرتا. مرکز قریب کس لیے بلاتا ہے؟ دو مقصد. مرکز کے قریب آ کے جو بھی چیز قریب آتی ہے وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے. مرکز کے قریب جو شے بھی آتی ہے وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے. اور اگر مرکز نور ہو تو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. کیا کہنے بھائی 1000 واٹ کا بلب لگا ہوا ہے اور کوئی چیز دور ہے اتنی روشنی وہاں نہیں پہنچ رہی ہے. اب ہم اسے دور سے دیکھ رہے ہیں، مرکز سے دور ہے. اس بلب سے کہ جس کی روشنی چکا چوندھ کر دے اس سے دور ہے. دیکھنے والا دیکھ رہا ہے. وہ شے جو دور ہے
اگر حسین ہے تو حسن بھی چھپا ہوا ہے، اور اگر قبیح ہے تو بدشکلی بھی چھپی ہوئی ہے۔ کیا کہنے جب تک کہ مرکز سے دور ہے حسین کا حسن پردے میں ہے، قبیح کا قبح اور بدصورتی پردے میں ہے۔ توجہ، اب مرکز کے قریب آیا، اگر قبیح ہے تو خیریت اسی میں ہے کہ کٹے کٹے رہو، ورنہ راز کھل جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ قریب آیا تو دیکھنے والے نے اب دیکھا، پہلے دور سے دیکھ رہے تھے، دونوں طرح سے پردے پڑے تھے، اب جب مرکز کے وہ قریب آیا آبجیکٹ، تو جو حسین تھا اس کا حسن کھلا، جو بدشکل تھا اس کی بدشکلی کھلی۔ ارے مرکز کی کوئی زیادتی نہیں ہے، قریب آ کے جو جیسا ہے ویسا نظر آئے گا۔ صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ ایک مل جل کے بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ علی صلوات پڑھئے کہ اب آپ کو منزل تک پہنچا دوں میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرکز اپنے قریب جب بلاتا ہے تو دو مقصد ہوتے ہیں۔ توجہ، کبھی اس لیے بھائی قریب بلایا جاتا ہے کہ حسین کا حسن کھل جائے، دنیا دیکھ لے تعارف ہو جائے، اور کبھی اس لیے بلایا جاتا ہے کہ کبھی کا قبح اور بدشکلی کھل جائے۔ اور اتنا یاد رہے کہ کبھی اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اب جو قریب آ جائے تو دور نہ جائے، اور جب کبھی بہت دور بھیجنا ہوتا ہے کیا کہنے تو بہت قریب بلایا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر قریب نہ آئے گا تو دور کیسے جائے گا۔ کیا کہنے بھائی کک آؤٹ کرنا ہے تو رینج میں آئے گا تبھی تو دور جائے گا۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بس ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہیں قریب آنے والے، جب رسول نہ بلائے تو گھسے چلے آ رہے ہیں۔ کیا کہنے قرآن کی آیتیں پڑھئے، جب رسول اپنی ازواج کے ساتھ خلوتوں میں ہو تو پسے دیوار قریب آ کے آوازیں سننے کی کوشش ہے، قرآن نے پھٹکار لگائی کہ تمہاری یہ حرکتیں رسول کو اذیت دیتی ہیں۔ عجب منزل ہے، جب رسول نہ بلائے تو چلے آ رہے ہیں، کبھی دن کی روشنی میں چلے آ رہے ہیں بن بلائے، کبھی رات کی تاریکی میں چلے جا رہے ہیں بن بلائے۔ کبھی شب ہجرت چلے آ رہے ہیں بن بلائے۔ عجب مزاج ہے، مرکز جب بلاتا ہے، جب نہیں بلاتا تو چلے آ رہے ہیں، اور جب میدان جہاد میں مرکز آواز دیتا ہے، جب میدان احد میں مرکز پکار رہا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اذا استجیبوا للہ وللرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایماندارو، اگر مومن ہو تو جب اللہ اور رسول پکارا کرے تاکہ تمہیں زندہ کر دے تو فوراً دوڑ پڑا کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لما یحییکم،
تاکہ تمہیں زندہ کر دے، مگر تم تو سمجھے کہ گلا کٹے گا تو مر جائیں گے۔ اور قرآن یہی کہہ رہا ہے آ کے رسول کے پکارنے میں گلا کٹا لو تو زندگی مل جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے لیما یحییکم، یہ آیہ جہاد ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کچھ لوگوں کے نزدیک یہی زندگی تھی کہ اللہ اور رسول جب پکارے تو دور چلے جاؤ، مگر حقیقت میں وہ زندگی نہیں، وہ موت ہے۔ نہیں توجہ فرمایا کہ اشارہ کروں، آ گئی ہے تو بات، وہ اپنے کو زندہ سمجھتے رہے۔ قرآن کہنے لگا یہ زندہ نہیں ہے، مرکز پکارے تو قریب آؤ چاہے گلا کر جائے مگر زندگی۔ مرکز پکارے اور اگر نہ آؤ تو چاہے دوڑتے رہو، یہی تو میت ہے۔ نبی پکارے تو آ جاؤ چاہے گلا کر جائے، نہیں یہ موت و حیات نہیں سمجھے، ورنہ مرکز سے مناسب فاصلہ لیتے اور اطاعت کرتے، مرکز پہ اعتماد کر کے اتباع کرتے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ موت و حیات کو کچھ اور سمجھے، قرآن میں موت و حیات کچھ اور ہے۔ قرآن میں موت کیا ہے؟ آگے ہی بات تو کہہ رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے پالنے والے دکھا دے مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، میت کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا 4 پرندے، قرآن میں واقعہ موجود ہے، سب کو ذبح کر کے سب کو مکس کر کے پہاڑوں پہ سب تیمہ بنا کے مکس کر کے 1-4 4 پہاڑوں پہ رکھو اور چاروں کی وادی میں نیچے کھڑے ہو کے چوچے پکڑ کے پکارو، سمت وہن، انہیں دعوت دو، پکارو، یاتین کا سایہ، وہ دوڑ کے تمہارے پاس آئیں گی۔ ابراہیم نے یہی کیا، سر پکڑ پکڑ کے پکارا، قیمہ بن چکے تھے پرندے، جیسے ہی پکارا نبی اللہ نے، جیسے ہی پکارا اللہ کے نبی نے، چاروں حصوں میں سے جہاں جہاں جس کا پار تھا وہ اڑ اڑ کے الگ ہونے لگا اور مل کے آگے اپنے اپنے سروں سے مل کے زندہ ہو گیا۔ تو اب قرآن کی زبان میں بھائی توجہ دیکھو، کسے کہتے ہیں زندہ، کسے کہتے ہیں میت۔ قیمہ بن کے بھی کوئی میت نہیں ہوتا، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نبی خدا پکارے تو پرندہ صحیح اگر لبیک کہے تو یہ زندہ ہے، اور اگر نبی خدا آواز دے انسان صحیح پہاڑوں پہ دوڑتا بھاگے یہ مرتا۔ چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق۔ تو بس مرکز اگر قریب بلا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، مگر حیثیت دیکھ کے مرکز کے سے فاصلہ لے کے چلنا ادب کے ساتھ۔ بہت خوب بہت خوب بہت اگر اپنی حیثیت سے مرکز کی بارگاہ میں پڑھے تو فنا ہو جاؤ گے، آخرت مٹ جائے گی۔ قریب آنا ہے تو صدیقہ ہو، بے شک اور جتنے فاصلے پہ مرکز رکھے اس فاصلے پہ رہو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ بہرحال تو یہ نظام جاذبہ و دافعہ ہر جگہ کام کر رہا ہے، جتنی اجازت ہو قریب آنے کی بس اتنا، یا یہ کہ اپنے کو جس لائق بناؤ، واہ جی واہ، کیا کہنے، اپنے کو اس لائق بناؤ کہ بڑھتے چلے جاؤ، ماشاءاللہ، آگے بڑھتے چلے جاؤ، اور لائق نہ بناؤ تو قریب آنے کی ہمت نہ کرنا۔ وہ توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ بس یہی فرق ہے کہ رسول کے ساتھ ظاہری طور پر قریب تو بہت سے لوگ تھے، بہت خوب بہت خوب،
مرکز کو گھیرے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. بے شک اللہ کا گھر بھی مرکز ہے, وہاں بھی اس نے بلایا ہے, وہاں بھی دونوں ایفیکٹس ہیں, دونوں اثرات ہیں. خانہ کعبہ بھی مرکز ہے, وہاں بھی بلایا ہے, وہاں بھی دونوں اثرات ہیں. جو جیسا ہوتا ہے حج کرنے کے بعد ویسا کھل جاتا ہے. کیا کہنے اگر نیک ہے تو حج کے بعد مرکز سے واپس آ کے اور نیک ہو جاتا ہے. اور اگر خبیث ہے اور خباثت چھپی ہے تو مرکز سے واپس آ کے اور بڑا شیطان ہو جاتا ہے. بھائی عالم ارواح عالم زر جہاں سے ابتدا ہوئی عہد ربوبیت اور رسالت و ولایت لیا گیا, دنیا میں آیا اختیار دیا, کچھ نے اختیار کو صحیح استعمال کیا, ولایت کے عہد کی تجدید کی, ریپیٹ کیا, کچھ نے اختیار کا مس یوز کیا, عہد ولایت علی سے پلٹ گئے. بھائی یہی سبب ہے کہ جو لوگ پلٹ گئے تجدید نہیں کی. اللہ نے کہا ہم سب کو مرکز تک بلائیں گے جہاں وہ پتھر لگا ہوا ہے جو عہد ولایت کا امانت دار ہے. تفصیل کا وقت نہیں ہے, میں نے بڑے ٹیڑھے وقت پہ چھیڑ دیا, مگر 2 جملے فقط صاحبان نظر کے لیے. یہ حجر اسود کالا نہیں تھا, یہ مرکز پہ جو لا کے رکھا گیا ہے حجر اسود یہ کالا نہیں تھا اور یہ پتھر نہیں تھا, یہ ایک فرشتہ تھا. جب عہد ولایت لیا گیا تو قلم قدرت سے میثاق لکھا گیا, ایک ایک بندے کا عہد و میثاق لکھا گیا. پھر اس دستاویز کو اس ملک کے دہن میں ڈال دیا گیا. وہ ملک امانت دار ہے, میثاق و عہد ربوبیت و رسالت محمد و ولایت علی کا امانت دار ہے. وہ میثاق اس کے دہن میں ڈالا گیا. یہ فرشتہ تھا, بڑا اولو العزم, بڑا عظیم فرشتہ. پھر اسے پتھر بنایا اللہ نے, اور یہ شروع میں سفید تھا. پھر اس کو لا کے یہاں رکھا گیا مرکز پہ, ان اول بیت وضع للناس پہ. پہلے یہ سفید تھا, بندگان خدا کے گناہگاروں کے مس کرتے کرتے ان کی گناہوں سے سیاہ ہو گیا. یہ تاریخ حجر اسود مختصر, یہ عہد ولایت لیے بیٹھا ہے. اللہ نے کہا ہم یہاں بھی ایک بار بلائیں گے, وہاں توجہ ہے کہ نہیں ہے, یہ اپنے گھر کے مرکز پہ بلائیں گے. اور اب یہ حکم ہے کہ جب طواف کرو تو جب مقابل حجر اسود آؤ, قریب ہو تو تقبیل کرو, چومو, دور ہو تو استلام کرو, ہوا میں پیار, استلام اشارے میں پیار, اور عہد ربوبیت و رسالت اور ولایت کی تجدید کرو. مگر جو عہد سے پلٹ گئے وہ عہد ولایت کی تجدید نہیں کرتے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب مرکز جا کے عہد ولایت چھٹلاتے ہیں تو اللہ اور غضبناک ہوتا ہے. یہی سبب ہے کہ جب مرکز سے واپس آتے ہیں تو شیطان چہرے پہ آئے. کیا کہہ رہے محمد وآلہ ایک ویسی صلوات پڑھے کہ جب آپ کا شعار ہے تو مرکز سے قریب آ کے جو جیسا ہے ویسا ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. اس میں مرکز کی کوئی خطا نہیں ہے, بلکہ جس نے جیسا جتنا لیا ہے
وہ ویسا نظر آئے گا. یہی سبب ہے کہ اللہ نے زنجیر پہنا دی ہے اطاعت اور اتباع رسول اللہ کی کہ مرکز کے قریب آ کے سلیقہ محبت سیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم ہیں مرکز محبت. ہم سے جوڑ کے محبت کرو, ہم سے جوڑ کے نفرت کرو, مگر ہم تو آ کے بتانے والے نہیں ہیں. تو یہ محمد اس کی پیروی کرو, اب تمہیں سمجھ میں آئے گا. بھائی توجہ, بھائی کس سے ہم راضی, کس سے ہم ناراض. یہ رسول ہے میرے امپریشن کا ذمہ دار. میرا غضب میری رضا, یہ رسول بتائے گا. اب تمہیں محبت بھی کرنا ہے, نفرت بھی. بھائی جن سے رسول کو محبت ہے ان سے محبت کرو, اور جن سے رسول کو الرجی رہی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کردار ہوگا تو فارس کا منا اہل البیت بنے گا. کیا کہنے, کیا کہنے. اور اگر کردار نہ ہوگا تو مرکز خود اپنی پسند سے اٹھا دے گا. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. مرکز سے پوچھو ماشاءاللہ, کیا کہنے مولانا, سبحان اللہ. کدھر اٹریکشن جائے گا, کدھر ریپلجن جائے گا. کیا نہیں ہے ذہنوں میں لوگوں کے, کیا نہیں ہے کتابوں میں کہ حسین مرکز بتا گئے احب اللہ من احب حسین وابغض اللہ من ابغض حسین. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے, اللہ اس سے بغض کرتا ہے کہ جو حسین سے نفرت اور بغض کرے. سمجھ میں آ گیا کہ بتا دیا ہے کہ جذبہ محبت اور نفرت دونوں ہیں, مگر اللہ سے جوڑ کے کرو گے تو وہی نفرت جو ہے وہ رضا الہی بن جائے گی. وہی نفرت جنت کا اپنے لیے نہیں, اللہ کے لیے محبت کرو, اپنے لیے نہیں, اللہ کے لیے. اللہ سے جوڑ کے نفرت کرو جس سے کرنا ہے, جس کے لیے اللہ کہے اس سے نفرت کرو. بس عزیزو, زحمت تمام. یہی سبب ہے کہ دو گروہ ہیں میدان کربلا میں. مرکز کے قریب آنے والے تو دونوں ہیں نا, سبھی کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ, مگر یہ اتنا فرق کیوں نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف وہ ہے جہنمی, ایک طرف حسین جنت کا سردار, اور اس کے ساتھ تھوڑے سے صحیح لوگ. یہ بہت پہچان گئے تھے مرکز محبت کون ہے, کن سے نفرت کرنی ہے, کن سے محبت کرنی ہے. یہ عالم تھا انصار حسین کا. آپ نے کل ایک شہید کا ماتم کیا اور سنا, اس کا عرفان, اس کی معرفت. اللہ اکبر, کیسے کیسے اصحاب حسین ہیں. یہ چنندہ روزگار تھے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت عالم امکان کا جوہر حسین کھینچ کے لے آئے تھے میدان کربلا, نچوڑ لے کر آ گئے تھے. اس لیے کہ کربلا کو وہ مکتب بنانا تھا. یہیں سے مرکز محبت بھی معلوم ہوگا, اور یہیں سے معلوم ہوگا کہ کن سے نفرت کرنی ہے. چنانچہ حسین کے ساتھ جتنے بھی تھے ساتھی, وہ جنت اور جہنم کی وجہ سے یہ انوالو نہیں تھا. جتنے بھی شہداء کربلا, بھائی توجہ ہے, اقوال موجود ہیں, سیرتیں موجود ہیں, شب عاشور کے منظر موجود ہیں. جنت اور جہنم کی وجہ سے نہیں آئے تھے, انہیں صرف حسین سے مطلب تھا. مرکز کو پہچان گئے تھے, انہیں عرفان حسین تھا. صحابی تو رسول کو بھی ملے, مولا کو بھی ملے, امام حسن کو بھی ملے, مگر حسین نے جو ناز کیا ہے اپنے اصحاب کے اوپر کس لیے کیا ہے؟ برابر کی معرفت کا پیمانہ. چھوٹے اور بڑے سن و سال کا فرق مٹ گیا تھا. اتنا زیادہ مرکز کا عرفان تھا کہ ہر ایک انداز میں نظر آ رہا تھا. چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ حسین بلا کسی کو نہیں رہے تھے, اس لیے کہ محبت دعوت نہیں اپنی طرف دیتی ہے, محبت کھینچ لیتی ہے بے اختیار. محبت کی دعوت نہیں دی جاتی. حسین نے کسی کو خط لکھ کے نہیں بلایا,
بلکہ منزل بمنزل جو آتے چلے آ رہے ہیں، حسین اپنے علم امامت کے پیشانی پہ لکھے ہوئے خطوط کو پڑھ رہے ہیں کہ کیا غلط فہمی ہے آنے والوں کی، اس لیے کہ جو آنے والے ہیں ان میں اکثریت انہی لوگوں کی، بلکہ سبھی تقریباً وہی تھے جو کربلا یعنی کوفے سے کربلا کے راستے پر جب حسین نکلے ہیں تو اکثریت وہی تھی، بلکہ سب ہی وہی تھے کہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ اکبر، حسین کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی تلوار، صاحب ذوالفقار ہے، علی کا بیٹا ہے، محمد کا نواسا، فاطمہ کا لخت جگر ہے، بنی ہاشم کا شیر ہے، حسین تلوار لے کے کھڑے ہو جائے ہمارے کا سر نہ ہو۔ ہر ایک ساتھ اسی وجہ سے آ رہا تھا کہ حسین حکومت بنائیں گے، مگر علم امامت سے حسین مقدرات کو پڑھ رہے تھے، جذبات کو پڑھ رہے تھے، خیالات و نیتوں کو پڑھ رہے تھے۔ یہی سبب ہے کہ جب کوئی بڑا قافلہ ساتھ میں آتا تھا، حسین اگلی منزل پہ فروکش ہو کر خیمے لگا کر اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور سب کو ڈسکریج کر دیتے تھے، یہ بتاتے تھے کہ میرا مقصد کیا ہے، یہاں وہ آئے کہ جس کے دل میں گلا کٹانے کی حسرت ہو، تمنا ہو، یہاں وہ آئے جو آئینہ بن جائے میرے صفات کا، یہاں وہ آئے جو مرکز میں زن ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو بلکہ خود مرکز بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بس یہاں تک میں نے ختم کیا، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، جو بھی آیا خود سے آیا، مگر ایک ایسا ہے جانثار کہ جسے حسین نے خط لکھ کے بلایا، یہ ہے حبیب ابن مظاہر، جس کا آج ماتم کرنا ہے۔ فرق پہچانے، خود سے آنے والے ٹھیک ہے وہ جانثار تھے، حبیب کو تو خبر نہیں تھی، حسین خط لکھ کے بلا رہے ہیں۔ یہاں سے اہمیت حبیب ابن مظاہر کربلا کے میدان میں اور شہادت عظمیٰ میں جو حبیب کا کنٹریبیوشن اور جو مرکزی حیثیت ہے حسین کے حاشیے پر، وہ حبیب کے سمجھ میں آتی ہے کہ حسین خط لکھ کے بلا رہے ہیں اور الفاظ بھی عجیب ہیں، الفاظ بھی عجیب ہیں۔ نامہ بر پہنچا، گھر جا رہا ہے حبیب کے کہ بازار میں حبیب نظر آ گئے، ہاتھ میں خضاب کی شیشی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، مستحب ہے شریعت میں کہ اپنے کو سجایا جائے، خضاب لیے ہوئے ہیں۔ نامہ بر نے کہا کہ آپ کا ایک نامہ ہے، ہاتھ میں جیسے ہی نامہ لیا، لفافہ چاک کیا، اس نامے کے پیشانی کے اوپر ایک طرف لکھا تھا من الحسین الغریب، جیسے ہی پڑھا من الحسین الغریب، تھررانے لگے، اے میرا مولا غریب الوطن ہو گیا۔ دوسری جانب لکھا تھا الی الرجل الفقیہ، مرد فقیہ، حبیب ابن مظاہر کی طرف سر پیٹ لیا، آقائے شریعت اس گنہگار و غلام کو فقیہ کہہ کے یاد کر رہا ہے، ضرور کوئی شریعت پہ وقت پڑا ہے، ورنہ اس لقب سے میرا مولا مجھے یاد نہ کرتا۔ خضاب کی شیشی پھینک دی، یہ کہہ کر کہ اب حسین کی نصرت میں خون سے داڑھی کو خضاب کروں گا۔ بس چند فقرے ہیں چند منٹ کے اندر، آپ کے آنسو نکل آئے۔ اہل بیت اطہار، فاطمہ اور علی کے دل کے ٹکڑوں کو تو آپ روتے ہی ہیں، مگر آپ انہیں روئے۔ عباس کے دل سے زینب کو ڈھارت تھی تو کیا بڑی بات، وہ تھا ہی شیر خدا کا شیر بھائی تھا، مگر جانثاروں میں بھی بعض ایسے تھے کہ جو بی بی کے دل کی ڈھارس تھے، یہ انہی میں سے ایک ہے، بلکہ انصار میں یہ سب سے آگے ہے۔ یہ کون ہے؟ ان کا نام حبیب تھا اور حقیقت میں یہ تھے بھی حبیب حسین، بچپنے کے دوست ہیں۔ آپ نے محسوس کیا کہ حسین نے خط لکھ کے کیوں بلایا؟ وہ واقعہ یاد ہوگا کہ ان کے والد حضرت مظاہر اسدی صحابی رسول میں، ان کی عمر امام حسین کے آس پاس عمر، بچپنے کا عالم ہے۔ شہنشاہ کائنات رسول کی دعوت کی ہے حضرت مظاہر نے اپنے گھر پہ شہزادوں کے ساتھ، وقت دعوت آیا، آ گئے، دسترخوان بچھا،
غذا دسترخوان پہ چن دی گئی. شہزادوں تشریف رکھیے، سرکار تشریف رکھیے. بیٹھ گئے، کہا بسم اللہ. امام حسین نے کہا میرا دوست حبیب کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہیں گیا ہے، آتا ہوگا ابھی، آپ بسم اللہ کریں شہزادے. کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میرا دوست میرے پہلو میں نہ آ جائے. اب مجبور ہو گئے تو ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اے میرے مولا، آپ کے آنے سے پہلے آپ کی آمد کی خوشی میں کوٹھے سے گر پڑا. اسی وقت جب وہاں تسلیم ہو گیا، میں نے دوسرے حجرے میں اس بچے کا جنازہ رکھ دیا کہ آپ کی ضیافت میں کوئی خلل نہ پڑ جائے، تدفین بعد میں ہوگی. حسین نے کہا مجھے لے چلو، کہاں ہے میرا دوست؟ جنازہ حبیب کا پڑا ہوا ہے. ننھے ننھے ہاتھ حسین نے اٹھائے، کہا پروردگار میرے حق کا واسطہ ہے، اسے زندگی دے دے. کلمہ امامت پڑھتے ہوئے حبیب کھڑے ہو گئے. اب سمجھ میں آیا یہ زندگی حسین نے دی تھی. اب یہ بھی سمجھ میں آیا جسے زندگی دی تھی اسی کی زندگی خط لکھ کے مانگ رہے ہیں. میرا حق ہے تمہارے اوپر، میرا حق ہے تمہارے اوپر. بس حبیب اسی لیے چلے کہ حق ادا کر دیا جائے. آئے، زوجہ سے کہا میں جا رہا ہوں، ایسا ایسا حسین پہ وقت پڑا ہے، مجھے بلایا ہے. وصیتیں کی، انتظام کر کے نکلے. مگر زمانہ پورا شوق تھا، ہر طرف حکومت کے پہرے کوفے میں لگے ہوئے تھے. حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ میرا گھوڑا لے کے شہر کی آبادی جب ختم ہو جائے ناکے پہ جا کے میرا انتظار کر، میں بچتا بچاتا چھپتا ہوا آ کے وہاں سوار ہو کے چلا جاؤں گا. غلام انتظار کر رہا ہے. حبیب کو نکلنے اور پہنچنے میں کچھ دیر ہوئی. ذرا سا دور تھے کہ غلام ان کو نہ دیکھ پایا، مگر حبیب کے کانوں میں آواز آ رہی تھی. وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ گھوڑے کے رہوار کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور غلام حبیب اس کے عیال پہ ہاتھ پھیر پھیر کے اسے تسلی دے کے کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے رہوار گھبرا نہ، اگر مظلوم کی نصرت میں میرا آقا نہ آ سکا تو میں غلام چلوں گا سوار ہو کر. حبیب رونے لگے کہ ہاتھ غلام بھی تمنا کر رہے ہیں، کیسا وقت میرے آقا پہ پڑا ہے. بس عزادارو، ادھر حبیب جس سرعت کے ساتھ پہنچ رہے ہیں اور ادھر حسین اسلحے بانٹ رہے ہیں. اور ایک جو ہے یہ شب عاشور اسلحے بٹ رہے ہیں. ابھی عاشور نہیں آیا ہے، ہر طرف اسلحے حسین سے ان کے انصار مانگ رہے ہیں. ہر ایک کہتا ہے ہمیں دوہرے اسلحے چاہیے، ہم دو انداز سے جہاد کرنا چاہتے ہیں. حسین ایک ایک اسلحہ بچا کے رکھتے جا رہے ہیں. اس کا مستحق آئے گا کہ جانب کوفہ سے کو غبار اٹھا. عباس و اکبر سمجھے کہ نہ جانے کوئی نیا رسالہ شاید آ رہا ہے، نیا لشکر آ رہا ہے لشکر یزید میں ضم ہونے کے لیے. حسین نے کہا نہیں، آگے بڑھو، چچا آ رہا ہے، اکبر، عباس بھائی، حبیب آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، میرا دوست آ رہا ہے، استقبال کرو. حبیب آ کے قدموں پہ گر گئے. اے میرے مولا، ارے کیا شریعت پہ وقت پڑا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے. اے میرے مولا میں آ گیا. یہ روایت ہے، یہ روایت ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ آمد حبیب سے ایک طرف انصار حسینی میں خوشی کی لہر دوڑی، اور ایک طرف جب نبی زادیوں کو خبر ملی تو ثانیہ زہرا بھی خوش ہو گئی. اور ایک بار فضہ سے کہا کہ جا کے میرے بھائی کے دوست سے میرا سلام کہہ دے. جیسے ہی فضہ نے سلام کہا سر پیٹ لیا. ثانیہ زہرا، یہ غربت کا عالم کہ مجھے سلام کہہ رہی ہے. اجرکم اللہ. ایک روایت چھوٹی سی اور زحمتیں ختم کر دوں گا. شب عاشور کا منظر ہے، اصحاب خیمے میں ہے، لہم دویون کا دویون نحل. حبیب ابن مسلم بھی لکھتا ہے، طبری میں بھی روایت کہ زمزمے عبادتوں کے ہیں. حبیب بھی اصحاب کے خیمے میں عبادتیں بھی کر رہے ہیں. مگر بنی ہاشم، عباس و اکبر و قاسم و سجاد جو ابھی شب عاشور تک علیل نہیں ہے، یہ رات گئے علیل ہوں گے مصلحت ایزدی سے. وہ طلایہ بھی خیموں کا پھرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں. اور حبیب کیونکہ رازدار ہے، گھر والوں کی طرح ہے، اہل بیت کی طرح ہے، حبیب بھی عباس کے پہلو میں خیمہ خواتین و ثانیہ زہرا و اطفال کے خیموں کے پیچھے حفاظت کرتے ہیں. ایک بار حبیب اکیلے نکلتے جناب زینب کے خیمے کے پیچھے پہنچے. کچھ دیکھا حسین میں اور زینب میں بات ہو رہی ہے. کان لگا کے جو سنا تو جناب زینب یہ کہہ رہی تھی اے بھیا، یہ دشمنوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کا جن کی تعداد میں لشکر، اے بھیا آپ کے ناصر و مددگار بہت تھوڑے سے ہیں. کیا آپ نے اپنے مددگاروں کی وفا کا امتحان لے لیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ کل جب تلواریں چلے بازار موت گرم ہو تو یہ آپ کے چھوٹے سے مددگار، خلیل سے ناصر و مددگار ہی آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں.
کہ آپ نے ان کی وفاداری کا امتحان لے لیا ہے۔ بس حبیب نے یہ سنا کہ جیسے قیامت آ گئی، بجلی گر گئی، دوڑے دوڑے خیمہ اصحاب میں آئے، کہا اے انصاران حسین قیامت آ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا زینب کو ہماری وفا پر اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ بہن بھائی سے یہ کہہ رہی تھی۔ سب نے کہا تم رازدار حسین ہو، تم محرم حسین ہو، تم حسین کے دوست ہو، اے بتا دو حبیب کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جس سے ثانیہ زہرا کا دل سنبھال لیا جائے۔ کہا آؤ میں بتاتا ہوں۔ بس مجلس تمام ہے، اصحاب کو لے کر آئے زینب کے خیمے کے باہر۔ کہا اپنے زانووں کو ٹیک کے زمین پہ بیٹھ جاؤ، اپنی تلواروں کو نکال کے اپنے گلوں پہ رکھ لو۔ ہر ایک نے ایسا ہی کیا۔ خیمے کے در پہ فضہ کو بلا کے حبیب نے کہا کہ یہ منظر دیکھ رہی ہے فضہ؟ کہا ہاں دیکھ رہی ہوں۔ کہا بی بی کو سلام کہنا اور یہ منظر بتا دینا، اور یہ کہہ دو کہ حبیب اجازت مانگ رہا ہے کہ اگر ابھی اجازت ہو، اگر وفا پہ اعتبار نہ ہو تو ابھی گلا کاٹ کے حسین کے قدموں پہ نچھاور کر دیا جائے۔ بس عزیزوں زینب کو خبر ملی، دل کو ڈھارس ہوئی، خور کا شکریہ، حبیب کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے ایسی حسین کی نصرت اور محبت اور دوستی کا حق ادا کیا۔ بس عزیزوں ختم کر دیا میں نے۔ ارے جب حبیب ابن مظاہر اجازت لے کے گئے اور حملہ کر کے شہید ہو گئے، ہاں عزادارو، ارے یوں تو ہر جنازہ حسین نے رو کے اٹھایا، مگر یہ دوست کا جنازہ تھا۔ ارے حسین نے نہ جانے کس دل سے اپنے دوست کا جنازہ اٹھایا۔ اب جب حسین کی شہادت کے بعد جب زینب کے سر سے ردا چھن رہی ہوگی، جب ایک خیمے سے دوسرے خیمے بیویاں جا رہی ہوگی اور ردا چھینی جا رہی ہوگی، تو جہاں زینب نے عباس کو پکارا ہوگا وہاں حبیب کو بھی آواز دی ہوگی، اے میرے پردے کے محافظ، ارے اے میرے دل کو ڈھارس دینے والے، کیا دیکھ نہیں رہا ہے کہ خیمے جل رہے ہیں اور ہم صاحبان تطہیر بے ردا بلواریوں کے مجمع میں۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان يا حسين 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 يا حسين